رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة من أي أبوابها شاءت أو كما قال عليه الصلاة والسلام رواه أحمد وابن حبان. کچھ دنوں پہلے حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ایک حدیث آئی تھی جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ ایک مرد ایک انسان کی دنیا کی جو خوش نصیبی ہے سعادت ہے اس سکسیسفل لائف کے لیے 4 چیزیں بتائی گئی حدیث میں. نیک بیوی اسے مل جائے اور اچھا خاصا مکان ہو, اسی طرح سے اس کا پڑوسی بھی نیک ہو اور پھر سواری بھی ہو اس کے پاس اچھی کہیں آنے جانے کی. یہ دنیا میں سعادت کی نشانیاں ہیں. پھر پوچھا گیا یہ تو مرد کے لیے ہے, بائبل میں آگے واسطے کا عورت کے لیے کیا ہے؟ یہ چیزیں عورتوں کے لیے بھی اپلیکیبل ہے کہ اس کا شوہر اگر نیک ہے تو اس کی دنیا تو بہت سکسیسفل ہے. اسے جس طرح شوہر کے لیے نیک بیوی کا ہونا سعادت کی بات ہے, عورت کے لیے نیک شوہر کا ہونا بھی سعادت کی بات ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا نا کہ جب کوئی ایسا رشتہ آ جائے جس کا دین ٹھیک ہے, باقی سب دیکھنے کی ضرورت نہیں, تو اسے اپنی لڑکی دے دو, اس کے ساتھ نکاح کرو, باقی سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. اگر دیندار ہے سب ٹھیک ہو جائے, دین نہیں ہے باقی سب کچھ ہے تو بیکار ہے, سعادت نہیں ہے اس کے پاس. وہ تو ہے ہی, وہ 4 چیزیں عورت کے لیے بھی اپلیکیبل ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک عورت کے جنت کے کسی بھی گیٹ میں سے جانے کے لیے اللہ کے نبی نے 4 باتیں بتائی. اگر کوئی قیامت کے دن کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ جنت کے ہر 8 جو جنت کے دروازے ہیں ہر گیٹ سے اس کو ویلکم کیا جائے, تو اس کے لیے نشان بہت چھوٹا سا ہے. مرد کے مقابلے میں عورتوں کی ذمہ داریاں کم ہیں. عورت ویسے بھی نازک ہے, اللہ نے کم ذمہ داریاں دی ہیں. وہ چند باتیں ہیں اس کا وہ خیال کر لے تو قیامت کے دن وہ جس گیٹ سے چاہے جا سکتی ہے. یہ بھی ابن حبان کی حدیث ہے, لیکن راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا صلت المرأة خمسها, جب کوئی عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اس میں کوئی کوتاہی نہیں چلے, ٹائم پر اسے نماز ادا کرنا ہے. اس کے لیے آسانی ہے کہ وہ اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتی ہے, گھر میں پڑھے تنہا پڑھے گی, اسے جماعت کا ثواب بھی مل جائے گا. مسجد میں آ کر پڑھتی اچھی بات ہے. کسی بھی طرح وقت کے اندر اسے فرض نماز ادا کرنا ہے پوری. گھر کے کاموں میں پڑھ کر کسی سے بات چیت میں ٹائم گزار کر کے پڑھنا, قضا کرنا, یہ اچھی بات نہیں ہے. تو ایک عورت کے لیے سب سے پہلے نماز کی پابندی, وہ صامت شہرہ, پھر رمضان مبارک کے پورے روزے, مہینے رمضان کے روزے. اگر کسی وجہ سے روزے چھوٹ جائے تو ہر عورت کو جوانی میں منتھلی پیریڈس آتے ہیں, اس میں اسے روزہ نہیں رکھنا ہے لیکن بعد میں پورا کرنا ہے. تو پورے شہر پورے مہینے کے روزے پورے کرنا ہے. جو چھوٹ جائے اسے بعد میں بھی پڑھنا رکھنا ہے روزے. تو 5 وقت کی نماز, رمضان کے روزے. تیسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا وحفظت فرجها, اپنی شرمگاہ کی وہ حفاظت کرے. عورت کے لیے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ وہ صرف اپنے شوہر سے تعلق رکھے, حرام تعلقات نہ رکھے. عفت بہت ضروری ہے. پاک دامنی عورت
تو تیسرے یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، یعنی حرام کام نہ کرے۔ تیسری چیز صلت خمسها صامت شہرها حفظت فرجها۔ چوتھی چیز شوہر کی اطاعت۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها، شوہر کی اطاعت کرے، شوہر کی اطاعت کرے۔ وأطاعت زوجها، اپنے شوہر کی فرما برداری، اسے سب کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے، وہ جس کے نکاح میں ہے، جو اس کا شوہر ہے، اس کی اطاعت کرے، اس کی فرما برداری کرے، اس کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اسی لیے ایک حدیث میں یہ بات بھی بتائی گئی ہے کہ کسی رات میں شوہر اپنی بیوی کو بلائے بستر پر اور وہ بلا وجہ منع کرے، نہ جائے، عورت کی خواہش ہے، وہ بلا رہا ہے مت، لیکن بیوی اس کی خواہش پوری نہیں کرتی، لیکن وجہ بھی کچھ نہیں، بیمار ہے یا منتھلی پیریڈس ہے، اس ٹائم میں نہ جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، جانا بھی نہیں چاہیے، لیکن اچھی خاصی ہے شوہر کی نافرمانی کر دی، اس کی خواہش پوری نہیں کرتی، صبح ہونے تک پوری رات فرشتے اس کے لیے لعنت بھیجتے ہیں، حدیث ہے۔ تو یہ عورت کے لیے یہ بھی عبادت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے، اس کی اطاعت کرے، فرما برداری، بولے سو سننا، جائز چیز ہو، اطاعت میں کوئی نافرمانی کا حکم وہ کرے تو نہیں کرنا ہے، جان کے دریا کو بلا تو مانت میں لے جائے، شرک کے کاموں میں، فسق و فجور والے کاموں میں قاعدہ کلیہ ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی ہو، ماں باپ ہو، بھائی بہن ہو، شوہر ہو، بچے ہو، گاؤں کا بڑا کوئی ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی بادشاہ ہو، دنیا کا کوئی بھی انسان کوئی ایسا کام کرنے کو کہے جس میں اللہ کی نافرمانی، جس کام کو اللہ نے منع کیا ہے، کسی کی نہیں سنی جائے، یہ تو کنفرم ہے۔ تو شوہر کی بھی جو اطاعت ہوگی وہ اچھے کاموں میں، نیک اعمال میں، گناہ کے کاموں میں اس کے ساتھ دینے کی ضرورت نہیں۔ تو 5 وقت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کو خوش رکھے، اس کی ہر بات مانے، بس یہ 4 کام ہے۔ دخلت الجنہ، تو وہ جنت میں داخل ہوگی، من ای ابوابها شاءت، جس دروازے سے چاہے، جنت کے جتنے بھی گیٹ ہوں گے قیامت کے دن اندر جانے کے لیے، اس میں سے کسی بھی گیٹ سے وہ جا سکتے۔ یہ بہت بڑا انعام ہے عورت کے لیے، بہت سمپل سا، آسان سا نصاب ہے اس کے لیے، سلیبس مرد کی طرح بہت ساری ذمہ داریاں نہیں ہیں اس کے لیے۔ تو عورتوں کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے، کسی کے لیے بھی نماز کی پابندی نہیں چھوڑنا، نماز پہلے ہے، باقی دوستی یاری بات چیت گھر کا کام شوہر سب بعد میں، وہ پہلے وقت پر اسے پورا کرے۔ رمضان کے روزے ہرگز مس نہیں کرنا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہے، اجنبیوں سے تعلق بات چیت بالکل غلط ہے، بات چیت میں بھی کبھی کبھی الٹا سیدھا کچھ ہو جاتا ہے، الٹی سیدھی بات چیت ہو جاتی ہے، تو تعلقات کم سے کم، جہاں ضروری ہے بات چیت کرے۔ اسی لیے وقرن فی بیوتکن، اللہ کے نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کو یہ حکم کیا گیا کہ جب آپ بات کرو تو جیسے عام طور پہ خوش ہو کر نرم جو گفتگو ہوتی ہے اس انداز میں بات مت کرو۔ کوئی مرد آ کر کوئی بات چیت کرے کھڑے انداز میں، جیسے غصے میں آدمی بات کرتا ہے، کان کی بات جلدی سے کرو، نکال۔ وَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، اگر پلیزنگ انداز میں، خوبصورت اچھے انداز میں بات کرو گے، کوئی اجنبی ہوگا نیا، اس کے دل میں برا خیال، بات چیت سے بہت سارے لوگ جو ہے مسمریز ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی کام کی بات کرنا اور بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں، تو
تو تعلقات سیدھے ہونے چاہیے، اپنی حفاظت کرنی چاہیے، یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کسی عورت کی، وہ عورت ضرور جنت میں جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اور ہمارے ساری خواتین جو ہے ان کو ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ اس بات